إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کے کردار اور آپ کے اعمال کے حوالے سے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. دیکھیے، اس طرح کے موضوعات پر گفتگو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اسی صورت میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو کہ جب تمہاری اپنی زندگی، تمہارے اپنے اعمال صحابہ جیسے ہوں. اور صحابہ میں بھی وہ خاص صحابہ جو مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی. اتنا بڑا مقام، ظاہری یہ مقام یوں ہی نہیں ملا. ان کے کردار ایسے تھے، ان کے اعمال ایسے تھے، ان کی اپنی زندگی ایسی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. عمر ان کا نام تھا، ابو الحفص ان کی کنیت تھی، اور فاروق ان کا لقب تھا. اور یہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے. عام الفیل یعنی جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، اور اس کے 13 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر حاصل کیا تھا. یہ بڑا دبدبہ رکھتے تھے، ان کا ایک وزن تھا، ایک وقار تھا، اور لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے. بڑا روب و دبدبہ تھا ان کا. اور اسلام لانے سے پہلے یہ مسلمانوں کو ستانے میں، ان کو تکلیف دینے میں یہ ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے. ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ ان کے تعلق سے ملتا کہ آپ ان کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا.
جب مسلمانوں کے لیے مکہ کی زندگی تنگ ہو گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ ان کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا، ان کی سوچ بدلی، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے قبول اسلام کے پیچھے بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، دعا کا نتیجہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ جنہوں نے انہیں متاثر ضرور کیا تھا، لیکن قبول اسلام کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کرشمہ تھا۔ وہ مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ سورہ حاقہ کے جو مضامین ہیں، جو اسلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے اندر بیان اور پیغام رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ تلاوت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تو سوچتے ہیں کہ اگر شاعری نہیں تو ہو نہ ہو یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی اس آیت کی تلاوت کرتے کہ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے جب یہ شاعری نہیں، یہ کاہن کا کلام نہیں، پھر ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ واقعات تھے کہ جنہوں نے انہیں متاثر ضرور کیا تھا، لیکن ان کے قبول اسلام کے پیچھے بنیادی طور پر اللہ کی نبی کی دعا تھی، اور دعا کا کرشمہ تھا کہ ان کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ان کا جو رویہ تھا، جو سوچ تھی، جو مزاج تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے۔ ان کے قبول اسلام کا جو یہ واقعہ، یہ بظاہر ناقابل یقین معاملہ تھا۔ اس کا اندازہ تاریخ کے اس واقعے سے لگائیں کہ ایک مرتبہ لیلہ اور عامر، لیلہ ان کی بیوی اور عامر ان کے شوہر، یہ دونوں پریشان ہو گئے تو نکل پڑے ہجرت کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہم پریشان ہو گئے، ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں آرام و سکون کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحبکم اللہ، جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ریئیکشن ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ پکڑیں گے، پوچھیں گے، ماریں گے، ڈانٹیں گے۔ یہ ریئیکشن دیکھ کر لیلہ نے عامر سے کہا کہ ہو نہ ہو اسلام کے لیے ان کا دل کھلنے لگا، یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ عامر نے لیلہ سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ یاد رکھو جس طرح عمر بن خطاب کی گدھی کا اسلام لانا یہ ناقابل یقین معاملہ ہے، جس طرح ان کی گدھی اسلام نہیں لا سکتی ہے، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ ناقابل یقین معاملہ ہے۔ لیکن آپ بتائیں یہ ناقابل یقین معاملہ یقین میں تبدیل ہو کر رہا یا نہیں؟ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ کبھی مایوس نہ ہو، دعا کریں، محنت کریں، کوشش کریں، نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب جسے ہدایت دینا چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا خواہش، آپ کی چاہت، آپ کی کوشش، آپ کی محنت کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے، نہ صرف وہ مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کے اور مسلمانوں کے ایک بڑے خادم نکلے، اور ان کی اسلام لانے کے بعد مسلمان شان کی زندگی گزارنے لگے، عزت اور وقار کی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہم عزت کے اور شان کی زندگی گزارنے لگے۔
مسلمانوں کا کوئی وقار نہ تھا، کوئی وزن نہ تھا، کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن تنہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، تو ان کی اسلام لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے سارے مسلمان عزت اور شان اور وقار کی زندگی گزارنے لگے۔ یہاں سے نقطہ یہ ملا کہ اگر سماج کا کوئی با اثر انسان اگر وہ حق پر آ جائے تو حق کو بہت بڑی طاقت ملتی، اور اس کے برخلاف اگر سماج کا کوئی با اثر انسان اگر باطل پہ آ جائے، سرکشی پہ آ جائے، تو سماج کو اور حق کو اتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ مسلمان عزت کی اور شان کی زندگی گزارنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے آپ دیکھیں بے شمار روایتیں آپ کو ملیں گی۔ ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کو پہنایا جاتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا جاتا۔ یہ بہت بڑی بات، یہ بہت بڑے شرف اور بہت بڑے اعزاز کی بات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات بولنے والے اور حق بات کو پسند کرنے والے، باطل اور حق کے درمیان حق بات کا فیصلہ کرنے والے، اسی وجہ سے ان کا لقب بھی رکھ دیا گیا الفاروق، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر بن خطاب کا گزر ہو جائے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب معراج کے لیے میں گیا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، اور جنت میں میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر، جب میں نے یہ سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کر دیکھوں، یہ ہمارے ساتھی عمر بن خطاب کا محل ہے، داخل ہو کر دیکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر، جب میں نے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ باہر ایک خاتون وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، جب میں یہ سنا کہ وہ تمہاری بیوی ہیں، عمر تمہاری غیرت جاگ گئی اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ اوغار علیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کو لے کر غیرت کا یہ جذبہ اوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کے حوالے سے ایسے کیسے سوچ سکتا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے بے شمار روایت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی یہ تھی کہ دین کو سمجھنے کا جو مزاج تھا اور دین کی تعلیمات کو سمجھنے، اس کو برتنے اور نافذ کرنے کی جو سوچ تھی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اور یہ بات ایسے نہیں بلکہ احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دودھ کو میں نے اتنا پیا کہ وہ ناخنوں سے جاری ہونے لگا۔ پھر میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، انہوں نے بھی خوب پی، یہاں تک کہ سیراب ہو گئے۔ تو صحابہ نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو مراد اور تعبیر بیان فرمائی وہ کہا کہ اس سے مراد علم ہے، یعنی میرے بعد دین کا جو گہرا علم ہوگا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میری امت کو میرے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میری امت کو پیش کیا گیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں
کسی کی قمیص یہاں تک ہے، کسی کی اور نیچے، کسی کی اور نیچے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص ٹکنے سے نیچے وہ رگڑ کر چل رہے ہیں۔ تو صحابہ نے خواب کی تعبیر معلوم فرمائی، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد دین کا وہ فہم ہے، گہرا علم ہے، وہ نالج ہے، وہ دین کو برتنے کی وہ صلاحیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بڑا پسند آتا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چل رہی تھی، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ کافی لمبا وقفہ ہو گیا، اللہ کے نبی واپس نہیں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اچانک چلے آئے، لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیوں کو دیا، کہا یہ لو اور جاؤ، اور جو بھی ملے سب کو یہ خوشخبری، یہ بشارت سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جاؤ اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دو۔ اور یہ جوتیاں آپ نے اس لیے دی تاکہ بطور علامت کی واقعی ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہے ہیں، یہ پیغام، یہ خوشخبری ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی نے بھیجا ہے، نبی کی طرف سے آئے ہیں، یہ علامت ہے، یہ نشانی۔ وہ باہر نکلے، سب کو خوشخبری بشارت سنا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو بھی بشارت خوشخبری سنا دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک گھوسا مار دیا، وہ گر پڑے۔ وہ روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ خوشخبری، یہ بشارت سنا رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مار دیا۔ اور پیچھے عمر بن خطاب بھی پہنچے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی یہ بشارت خوشخبری سنانے کے لیے آپ نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جی میں نے بھیجا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس طرح لوگوں میں اعلان عام نہ کریں۔ اس طرح لوگوں میں اعلان کریں گے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اس طرح علل اعلان جب آپ یہ بات بیان کریں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ سست ہو جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ آپ نے کہا کہ خلوہم یعملون، لوگوں کو چھوڑ دو، عمل کرنے دو۔ اور اس طرح کے کئی، آپ قرآن کریم کو دیکھیں، آپ قرآن کریم میں کئی مقامات پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ، آپ کی جو رائے اور آپ کا جو خیال، اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر کی کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور قرآن میں وہ آیت قیامت تک رہتی، دنیا تک وہ آیت رہے گی، لوگ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیں۔ مقامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی، اور آپ کا یہ مشورہ تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی، مجھے ایسا اچھا نہیں لگتا، میری رائے یہ ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو کہیں کہ وہ پردہ کریں، کہ جنہیں بھی آنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ اللہ کے نبی، میری یہ رائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ غزوہ بدر کے موقع سے 70 کافر قیدی بنا کر لائے گئے، 70 کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، فدیے کی ضرورت بھی، مال پیسے کی ضرورت بھی۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری رائے یہ ہے، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو بڑی تکلیف دی ہے، بڑی اذیت دی ہے، اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے۔ تو اس وقت خیر اللہ کے نبی نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن آسمان سے آنے والی وحی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید فرمائی، اور اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، جب عمر گیا، انتقال ہو گیا، اس کے لڑکے جو صاحب الایمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنی قمیص دے دیں تاکہ اس میں کفنا دوں۔ اللہ کے نبی نے قمیص دے دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ استغفار کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ خبردار اللہ کے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، ان کے لیے قبر پر کھڑا ہوا جائے۔ تو کئی ایک مقامات کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ان کا جو خیال تھا، ان کی جو اپنی سوچ تھی، جو مشورہ تھا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن میں آیت نازل فرما۔ سوچیں کتنی عظیم شخصیت، ان کی سوچ، ان کا اپنا کردار، ان کی اپنی زندگی، اور اللہ کے کتنے محبوب بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کا، ان کی رائے کا خیال کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل فرما رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سارے مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جاتا، کسی کا اختلاف نہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے تو بطور خاص انہوں نے بنیادی طور پر دین کی حفاظت، بدعت و خرافات اور فتنوں سے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے بنیادی کوشش اور قربانیاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حدیثوں میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے درمیان دروازے کی حیثیت رکھتے۔ فتنوں کے درمیان یعنی جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے فتنے پنپ نہیں سکتے، فتنوں کے درمیان یہ دروازے کی حیثیت رکھتے۔ اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا، اسی حدیث میں جب سوال کیا گیا تو یہ بیان کیا گیا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ فتنوں کو بھانپ لیا کرتے تھے، کس طرح فتنوں کو یہ تاڑ لیا کرتے تھے۔ بیعت رضوان کے موقع سے جتنے صحابہ نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ تو مسلمان صحابہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب بھی اس درخت سے ان کا گزر ہوتا، آتے اور جاتے تو وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ یعنی وہ درخت کہ جس کا تذکرہ قرآن میں آیا اور جس کے نیچے جتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، تو جب صحابہ وہاں سے گزرتے، آتے اور جاتے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا، تاڑ لیا کہ آج یہ 2 رکعت نماز ادا کرتے، کل یہ گزر جائیں گے، آنے والی نسلیں اس کی عبادت شروع کر دیں گی، پوجا پاٹ کرنے لگیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا دور تک سوچا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے حکومت کے وقت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے سپہ سالار، ایک ایسے سپہ سالار کی اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی، ہمیشہ فتح، ہمیشہ کامیاب۔ مسلمانوں کی سپہ سالاری میں ایک بڑا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی پوری زندگی میں جتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں ہمیشہ ہر وقت کامیاب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور علاقوں پر علاقے، شہر پر شہر فتح کیے جا رہے ہیں، اور اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جاتا ہے
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا دیا۔ سارے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، اتنے بہادر باکمال انسان ہمیشہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، معزول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جو یہ کامیابی ہے، یہ فتح اور نصرت، یہ در حقیقت اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ لوگوں کا عقیدہ بگڑ نہ جائے کہ یہ جو کمالات ہیں اور یہ جو فتوحات کا یہ سلسلہ ہے، یہ کامیابی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اپنی کوشش کا نتیجہ مسلمان یہ سمجھنے لگ جائے، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو بطور خاص دین کی حفاظت کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، اور آپ دیکھیے ان کی حکومت میں، ان کے دور میں انہوں نے ایسی حکومت کی، ایسی خلافت کی، اسلام کی اور مسلمانوں کی ایسی خدمت کی کہ مسلمان تو مسلمان غیر بھی یاد رکھتے اور آج بھی مثال دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی حکومت میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے، کوفہ، بصرہ، عراق، یہاں تک کہ شام، بیت المقدس ان کی حکومت میں فتح کیا گیا۔ بیت المقدس ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں فتح کیا گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ چابی کے لیے بلایا گیا اور پادریوں نے چابی ان کے حوالے کی۔ بڑے بڑے علاقے، اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مانو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مشرق و مغرب، شمال و جنوب پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دیا، ایک جگہ دکھا دی۔ یہ اشارہ تھا فتوحات کا۔ ان کے زمانے میں ان کی حکومت میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے، دور دراز تک اسلام کی دعوت، اسلام کی تعلیمات آ گئی، اور بڑے بڑے علاقے، دور دراز کے علاقے بھی اسلام کے زیر نگی آ گئے۔ اتنی کامیابی کہ قیصر و کسریٰ کو بھی فتح کر لیا، ان کے کنگن، مال و دولت، ساری چیزیں مسلمان۔ اچھا، ایسے حالات میں سارے مسلمان خوش ہیں، چاروں طرف خوشیاں ہیں کہ ہم کتنا پریشان تھے، کتنے مجبور تھے، آج اللہ نے سب کچھ عطا کیا، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے عزت دی، سارے مسلمان خوش ہیں اور چاروں طرف جو ہے خوشی کا ماحول ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے ہیں، صحابہ نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، یاد کرو کہ ہماری زندگی کیسی تھی، کتنے پریشان تھے، فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی، کتنے پریشان تھے، آج اللہ نے عزت دی، شان و شوکت کی زندگی دی، یہ مال، یہ دولت، یہ مال غنیمت، یہ ساری چیزیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، یہ مال و دولت جب بھی آتا ہے یہ تنہا نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ فتنوں کو بھی لاتا۔ یہ مال و دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ ساری چیزیں یہ تنہا نہیں آتی ہیں، اپنے ساتھ فتنوں کو بھی لاتی ہیں۔ لوگوں مال و دولت کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی فتنوں سے آگاہ رہنا۔ آج میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ آدمی مالدار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی مالدار ہو جاتا ہے، اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی مالدار ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ آدمی مالدار ہو جاتا ہے، دولت کے نشے میں ایسا مست ہو جاتا کہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے۔ مالدار ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ مالدار ہو جاتا ہے، دولت کے نشے میں آ کر طرح طرح کے خرافات، فضول خرچیاں اور شیطانوں والے کام کرنے لگتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں مال و دولت حاصل کرو، لیکن یاد رکھو مال و دولت کے ساتھ ساتھ مال و دولت کے راستے سے آنے والے جو فتنے ہیں ان سے آگاہ رہنا۔ یہ کتنا بڑا پیغام، یہ کتنی بڑی بات، یہ کتنی بڑی نصیحت ہمارے لیے کہ آج میں نے، آپ نے دیکھا کہ آدمی مال تو حاصل کرتا ہے، دولت تو کماتا ہے، لیکن دولت کے ساتھ آنے والے جو فتنے ہوتے ہیں آدمی ان سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ایک مثالی حکومت، ایک مثالی حکومت۔ اور عدل و انصاف کی بات اگر کریں تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمانڈر تھے، جو لیڈر تھے، ایک مرتبہ ان کے لڑکے نے کبتی کو مار دیا، کبتی یعنی غیر، اس کو مار دیا، اور یہ معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ انہوں نے عمرو بن عاص اور ان کے لڑکے دونوں کو طلب کیا اور اس کبتی کو کوڑا دیا، کہا بدلہ لے لو، مارو، انہوں نے جس طرح مارا تم بھی مارو، ان کے باپ کے سامنے مارو۔ اور مارنے کے بعد، بدلہ لینے کے بعد
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ تاریخی جملہ کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ عدل و انصاف کا معیار تھا، اور سادگی ایسی کہ آپ دیکھیں ہرمزان جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال، یہ تصور کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر اور باکمال انسان جن کا چرچا دور دراز تک ہوتا ہے اور جن کا تذکرہ جب قیصر و کسریٰ کے دربار میں ہوتا لوگ لرز جاتے، اتنا بڑا نام، اتنے عظیم اور بڑے انسان، ان کا دربار کیسا ہوگا، ان کے درباری کیسے ہوں گے، ان کا تخت کیسا ہوگا، ان کے اپنے لوگ کیسے ہوں گے، یہ خیال، یہ تصور۔ لیکن جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک معمولی چٹائی پر مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے۔ وہ حیران ہو گیا آپ کی سادگی کو دیکھ کر، وہ پریشان حیران ہو گیا، سوال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سادگی اتنی پسند آئی کہ وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہ تاریخ کی کتابوں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ خیال، یہ تصور کہ اتنا بڑا لیڈر، مسلمانوں کا اتنا بڑا نام کہ جن کا تذکرہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی ہوتا ہے، ایسے بادشاہوں کے سامنے وہ بھی لرز جاتے ہیں، اتنا بڑا نام تو وہ خود کیسے ہوں گے، ان کا لباس کیسا ہوگا، ان کا تخت کیسا ہوگا، ان کا دربار کیسا ہوگا۔ جب آتا ہے سادگی کو دیکھتا ہے، اتنا متاثر کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیوند لگے کپڑوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حکومت کی، اسلام اور مسلمانوں کی ایسی خدمت کی کہ آج دنیا یاد رکھتی۔ آج ہم نے لوگوں کو دنیا بنانے والوں کو دیکھا ہے، اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے والوں کو دیکھا ہے، اپنی زندگی سنوارنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن لوگوں کی خدمت کے تئیں ایسا جذبہ، ایسا احساس اور ایسا خدمت کا شوق ہم نے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے یہاں بھی حکومتیں، آج بھی لوگ عہدوں پر ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں، ان کی لائف اسٹائل دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، اپنے دیش کو چھوڑ کر کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھیں آپ، اور ان کی خدمت کو دیکھیں آپ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خاص طور سے ان کی جو حکومت تھی وہ مثالی حکومت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی، ان کی یہ آرزو تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزق شہادت فی سبیلی واجعل موتک فی بلد رسولی، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے شہادت کی موت دے اور مدینہ کی موت دے۔ ظاہر شہادت چاہیے تو مدینہ سے باہر نکلنا پڑے گا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کس طرح قبول فرمایا کہ فجر کی نماز میں ان پر حملہ کیا گیا، شہید بھی ہو گئے اور مدینہ کی موت بھی انہیں نصیب ہو گئی۔ فجر کی نماز میں فیروز لولی نامی ایک مجوسی شخص تھا جس نے آپ کو شہید کیا، آپ کو قتل کیا فجر کی نماز میں۔ یہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی عمر بن خطاب سے کہ یہ بڑا فنکار ہے، بڑی صلاحیت ہے، اور صلاحیت کے اعتبار سے یہ پیسہ مجھے کم دیتا ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ کچھ اور دے، بڑھا کر دے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، کہا دیکھیے تم بڑے فنکار ہو، بڑی اچھی صلاحیت تمہارے پاس ہے، تم اپنے مالک کو کچھ اور دو، بڑھا کر دو۔ اسی وقت سے اس نے ٹھان لیا، دشمنی ٹھان لی، اور ایک موقع سے تو یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ چکی بڑی اچھی بناتے ہیں، تو اس نے کہا ہاں، اب ایک ایسی چکی بنانے والا ہوں کہ دنیا یاد رکھے گی۔ در حقیقت دھمکی تھا، وہ دھمکی تھی کہ وہ چکی جو ہے ایسی چکی ہوگی جس میں آپ کو پیسا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو کس طرح کی دھمکی دی، تو لوگوں نے کہا اگر واقعی دھمکی دی تو اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے۔ دیکھیے عمر بن خطاب خلیفہ ہے، حاکم وقت ہیں، ایک معمولی غلام اس طرح کی دھمکی دیا، لوگوں نے کہا گرفتار کیا جائے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، اس نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا، اس نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا، اس کی باتوں سے میں نے یہ سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ احتیاط دیکھیں، احتیاط دیکھیں۔ آج ہمارے یہاں اگر ہمارے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو آدمی برباد کرنے کے در پہ آ جاتا۔ آپ سوچیں وہ حاکم وقت ہیں، خلیفے وقت ہیں، اگر چاہتے تو گرفتار کر سکتے تھے،
کیونکہ اس نے اشارہ دیا تھا، لیکن احتیاط دیکھیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں اور اسلامی تعلیمات کو سامنے اس کو خیال کرنے کا آپ جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اس نے اشارے میں کہا ہے، صراحت کے ساتھ نہیں کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری ایام میں لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، آپ نے فلاں خدمت کی، فلاں خدمت کی، کہ یہ کارنامہ وہ کارنامہ، لوگ آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم یہ کہتے کہ عمر نے یہ کیا وہ کیا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا، جتنی بھی خدمت ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ نہ دے، کوئی صلہ نہ دے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل سوال نہ کر لے کہ عمر تم ذمہ دار تھے، تم خلیفہ تھے، فلاں مسلمان پریشان تھا، فلاں جگہ پر جو ہے نافرمانی ہوئی، فلاں جگہ غلط کام ہوا، اللہ تعالیٰ یہ سوال نہ کر لے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کارنامہ وہ کارنامہ۔ عمر بن خطاب کا جملہ سنے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کوئی بدلہ نہ دے، کوئی صلہ نہ دے، بس اللہ تعالیٰ سوال نہ کر لے، پوچھ نہ لے کہ تم ذمہ دار تھے، تمہاری ذمہ داری کہاں تک ادا ہوئی، کہیں کچھ کمی کوتاہی، ظاہر ہے انسان ہے، آدمی کو کمال حاصل نہیں ہے، کتنی بھی خدمت۔ دیکھیے کل یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ ذمہ دار کیوں نہیں تھے، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ ذمہ دار تھے تو آپ نے کیا کیا۔ اگر آپ ذمہ دار تھے تو آپ جتنا ذمہ دار تھے، جن ایام تک آپ ذمہ دار تھے، اس کا آپ کو حساب ضرور دینا۔ لوگ آ رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، اپنے بچے کو نامزد کر دیں تاکہ آپ کے بعد ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لڑکے عبداللہ بن عمر، لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد نامزد کر دو کہ وہ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل ان کے لڑکے نے حالت حیض میں طلاق دے دیا تھا، جو غلط، جو حرام تھا، اور بعد میں ان کے کہنے پر انہوں نے رجوع کیا۔ تو دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کل ہمارا لڑکا ذمہ دار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری کو کما حق وہ ادا نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ گرفت کر لے۔ یہ احساس، یہ جذبہ، یہ احتیاط میرے بھائیو، یہ احتیاط۔ اور آج ہمارے یہاں اقربا پروری، آدمی چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بچہ، میرے بچے کے بعد بچے کا بچہ، یہ سب خدمت کا شوق نہیں ہے، لوگوں کی مدد کا شوق نہیں ہے۔ جو کام ہونا چاہیے، احساس ذمہ داری کا جو خیال ہونا چاہیے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ تاریخی واقعہ کہ مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہاں مدینے میں ہوں، دل میرا لگا رہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ عراق میں کوئی راستہ خراب ہو، کسی کھچر کا گزر ہو اور وہ پریشان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کل سوال کر لے۔ انسان نہیں، کسی جانور کو میری حکومت میں تکلیف ہو جائے۔ یہ احساس تھا، خدمت کا یہ شوق تھا اور احساس ذمہ داری کا یہ خیال تھا، اور اسی احساس کے ساتھ انہوں نے ذمہ داری کو ادا کیا، مسلمانوں کی، اسلام کی خدمت کی۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے دنیا بنانے والوں کو دیکھا، اپنی آل و اولاد کو آگے بڑھانے والوں کو دیکھا، اپنی رعایا سے غافل ہو کر اپنی دنیا میں مستی کرنے والوں کو دیکھا، لیکن ایسا احساس اور ایسی ذمہ داری کا شوق اور ذمہ داری کو ادا کرنے کا ایسا خیال آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں بھی جس انداز میں بھی ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ صحابہ جیسا اور ہمارے عشر مبشرہ خلفائے راشدین جو مثالی صحابہ ہیں، جن کی زندگی کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پڑھنے اور ان کی زندگی کو سمجھنے اور ان کی زندگی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت کو
نبی کی محبت کو، اللہ کی محبت کو اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت کی عظمت کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں ہم اسلام سے محبت کرنے والے ہو جائیں، نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اور آپ کی زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔